اب آج بڑی انا للہ آپ نے سمجھ لیا تو مکے مائی خبر کو عزیز آنے من اتنا عظیم میں کہتا ہوں اتنے بڑے انقلاب کا اور کوئی نعرہ نہیں دنیا کے اندر ہو سکتا کہ اللہ جینا اصابت مصیبت یہ ہیں وہ لوگ کہ بڑے سے بڑا حادثہ بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہو تم اس سے ہم ڈر جائیں گے ہمارے قدم دوسری طرف اٹھ جائیں گے اس لیے تم ہمیں ڈراتے ہو نا کہ ہم یہ راستہ چھوڑ دیں گے ہم اس منزل کو چھوڑ دیں گے ہم اس قبلے کو اپنا چھوڑ دیں گے کیا کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے ہم کون ہیں انا للہ ہم نے تو اپنے آپ کو وقف کیا ہوا اس کام کے لیے آج اتنا بڑا حادثہ آتا اور دیکھو ہمیں الہ راجعون چلو ہم اپنی منزل کی طرف روک کے دیکھو جو روکنے والا ہے آدم مانا ڈال کے رہے گا سارے سامنے ہوگا برادران عزیز یہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون وقت ہو گیا اور کچھ آج سینے میں میرے درد سوا ہوتا ہے آگے ہمت بھی نہیں نظر آتی اور اس لیے بھی کہ آگے جو کچھ کہا گیا ہے اللہ اکبر جان نظر دینی بھول گیا اس تراب میں اگلی آیت جو ہے ان کے متعلق جو یہ کہتے ہیں ایسے مقام پہ اولئک علیہم صلوات من ربہم اور سب کے تے جڑی مجھے نہ کچھ کیا ہے راجے صاحب خدا تے فرشتے تے تو درود و سلام بھیج دیتے ہیں تم تو درود و سلام بھیجتے ہو ایسا کہنے والوں لیکن یہ بات اگلے درس پہ اٹھا رہا ہے یہ کیا چیز ہے درود بھیجتے ہیں کیا چیز ہے جسے درود کہا جاتا ہے کیسے بھیجا جاتا ہے آج یہ چیز کیا بن کے رہ گئی اگلے درس میں سے برادران عزیز ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آج ایک ہی آیت آئی لیکن اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے آئی 157 سے ہم اگلے درس میں شروع کریں گے برادران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان ایمان آج فروری 1969 کی 9 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 157 سے ہوتا ہے یہ 69 کے متعلق کروں میں نے کیا 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 تو اس جنوری سے میں نے ان سے بھی کہنا شروع کر دیا ایک دوست کی یاد دہانی کی آج اس کی اصلاح کرنی پڑی آج معذرت خواہ ہوں کہ لاہور کی جو فضا میں ایک عمومی نعمت پھیل رہی ہے کیونکہ اس کا اثر مجھ کو بھی نظر آ رہا ہے مغرب کی تاریخ ہے اس لیے آواز پر کچھ اس کا اثر نمایاں ہوگا اس سے معذرت خواہ ہوں بات یہ چلی آ رہی تھی کہ تعین قبلہ سے مقصود ہے نظام خداوندی کی تشکیل قیام اور استحکام اور یہ وہ نظام ہے کہ دنیا کی ہر قوت سے جس کا ٹکراؤ ہوگا اس نظام کی دائی قوم کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان تصادمات کا مقابلہ کرے اس میں بڑی بڑی مشکلات دشواریوں تکلیفوں اور مصائب کا سامنا ہوگا لیکن ان کا انداز یہ ہوگا کہ جہاں کوئی مصیبت ان کے سامنے آئے کہیں کوئی مقابلہ ہو یہ خندہ پیشانی سے اسے برداشت کریں گے اور للکار کر کہہ دیں گے کہ ہو نہیں سکتا کہ ان مشکلات اور موانعات سے ہمارا قدم رک جائے یا کسی دوسری طرف کو اٹھ جائے
ہم نے اپنے آپ کو اس مقصد کی کامیابی کے لیے وقف کر رکھا ہے اور ہمارا ہر قدم اسی منزل کی طرف اٹھے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ چلے ہم اس کی طرف. اور یہاں پہنچ کر قرآن کریم نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ وہ ہے کہ جن پر ان کی خدا کی طرف سے صلوات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہی ہے جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ صحیح راستے پر رامزن ہے. یہ بھی آیا ہے علیہم صلوات. یہ آج کے درس کا خصوصی موضوع ہوگا اور اس اعتبار سے یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جس کی وضاحت سامنے آ جائے گی. صلوات علیہ. سورہ احزاب کی آیت 56 میں 33/56 بڑی اہم آیات عزیزان مان کے سامنے آئیں گی. اس لیے ریفرنسز کو اچھی طرح سے دیکھیے, لکھ بھی لیجیے. نسخے پاس ہیں تو انہیں نکالیے. مشہور آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آپ دیکھیں گے اس میں صلی علیہ کا لفظ آیا ہے, وہی جو یہاں صلوات علیہم ہے. اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. اے جماعت مومنین, تم بھی نبی پر درود بھیجو, سلام بھیجو. یہ ہے عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے. درود کا لفظ اتنا عام ہے ہمارے ہاں, اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, اور اس کے متعلق اتنا کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ شاید وہ ایک درس میں ہی بات ختم نہ ہو. درود کا لفظ نماز کے لفظ کی طرح عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. یہ اہل ایران کی قدیم پہلی زبان میں دونوں الفاظ تھے اور مجوسیوں کے ہاں رائج تھے. آج بھی وہ اپنی جو پرستش ہے اسے نماز کہتے ہیں اور اس میں کچھ دعائیں سے مانگتے ہیں, اسے درود کہتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے یہ لفظ بلکہ یہ دونوں الفاظ عربی زبان کے نہیں ہیں, پہلوی زبان کے ہیں. لہذا پہلی بات تو یہی ہوئی کہ ہم نے عربی زبان کے صلو علیہ کو پہلوی زبان کے درود سے بدلا, اور آج یہ لفظ ہمارے ہاں اتنا عام ہے کہ شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہوگا کہ درود شریف کے متعلق ہمارے کان میں کوئی آواز نہ پڑتی ہو. درود شریف کی برکات, اس کے فضائل, اس کے محاسن, اس سے جو نیکیاں ملتی ہیں, اس سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے, اس کا چرچا ایک ایک زبان پر ہے. فضا ہماری گونج اٹھتی ہے ان چیزوں سے. غور طلب چیز ہے کہ یہ بات کیا ہے. عزیزان، بعض مقامات ذرا نازک سے آ جاتے ہیں. یہ بھی انہی مقامات سے ایک مقام ہے کہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں تحت شعور کے اندر دل شریف کی عظمت اور عزت اور عزت اور اس کی افضلیت جاگزی ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ہی اس سے پہلے آپ احباب نے کبھی اس پر غور کیا ہو کہ یہ بات کیا ہے.
مجھے قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، آپ کو قرآن کریم کے مفہومات کو سمجھنے کے لیے ایک سامعین کی حیثیت سے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے دیکھیں کہ یہ بات کیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں نے کہا کہ ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ اس کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے مومنوں سے کہ صلو علیہ، ترجمہ کیا جاتا ہے تم بھی درود بھیجو۔ اب اس کے بعد ہم اس حکم کی تعمیل کس طرح سے کرتے ہیں؟ عام طور پر بھی اور ہر نماز کے آخر میں تشہد کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں۔ وہ درود کیا ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم نہیں کہ آپ کی نگاہ کا رخ اس طرف گیا ہے یا نہیں جو بات میں نے کہی۔ حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اس سے پہلے کہا گیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، درود بھیجتے ہیں رسول پر، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد پر۔ سنجیدگی سے عزیزان مان، اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے جماعت مومنین تم بھی درود بھیجو۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج محمد پر۔ وہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تم بھی بھیجو۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج، تم کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بھیج رہا ہوں میں اور میرے فرشتے۔ تمہیں کچھ کہا گیا ہے یہ؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج۔ پھر اس کے بعد ہم سوا لاکھ مرتبہ یہ کہتے ہیں، تسبیحوں پہ تسبیح اس کی پوری کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہوئے؟ اے اللہ درود بھیج۔ یہ بات شروع کرتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور یہ حقیقت ہے ایک کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ہم سے کہا گیا تم بھی کچھ یہ کرو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ بھیج درود۔ غور قلم ہے برادران ہوئی تھی کہ ہم یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے یہ کچھ کرتے ہیں، تم بھی کچھ کرو۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ پہلے ہی مقام پہ آپ نے دیکھا عزیزان من کہ جب کوئی چیز اس طرح کی جائے کہ اس پہ غور کبھی نہ کیا جائے تو غور کرنے کے بعد کس طرح سے کھٹک کر آ جاتا ہے آدمی۔ تو یہ بات کیا ہوئی؟ یہی ہے وہ درود شریف جس کی عظمت اور جس کی افضلیت اتنی ہمیں بتائی جاتی۔ اس سے اگلی چیز آ لیجیے، ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے نا کہ یہ ہے قرآن کریم میں آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہی صورت اور چند آیات پہلے 33/45 33/56 میں کہا گیا تھا کہ اللہ اور فرشتے یہ کرتے ہیں۔ میں ترجمہ وہی ابھی کیے جا رہا ہوں، درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے جماعت مومنین تم بھی یہ کرو۔ ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ خدا اور فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ قرآن میں ہے
والذی یصلی علیکم وملائکتہ، خدا اور فرشتے، اس کے فرشتے اے جماعت مومنین تم پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ یعنی یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں ہے، یہاں تو پوری جماعت مومنین کے متعلق ہے۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے تم پر بھی درود بھیجتے ہیں، وہی ترجمہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اضافہ ہے، اور وہ اضافہ نہیں بلکہ اس میں تشریح کر دی کہ یہ بات کیا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں۔ عزیزان من، اگر درود بھیجتے ہیں اور اس کا مفہوم وہی ہے جو ہم کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اس کے تو معنی ہوئے کہ وہ بھی تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کچھ جو الفاظ ہم دہراتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اور وہی کچھ وہ کرتے رہتے ہوں گے۔ بات نہیں بیٹھتی ہوئی۔ اس نے بتایا کہ یہ چیز جو کرتے ہیں، اب میں بتاؤں گا کہ یہ کیا بات ہے۔ اب درود کا لفظ ذہن سے نکال دیجیے گا، اب قرآن کے الفاظ لائیے گا اور قرآن کے الفاظ کا مفہوم عربی زبان کے روح سے خود قرآن کریم سے متعین کیجیے گا، بات صاف ہو جائے گی۔ لیکن پہلے اس نے یہ بتایا کہ جو کچھ خدا اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کون یہ کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں میں بعد میں عرض کروں گا تو یہ ہے کیا بات، لیکن جو کچھ کرتے ہیں اس کے متعلق یہی کہہ دیا کہ وہ کیوں کرتے ہیں، سر مقصد اس کا کیا ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے۔ وہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ خدا اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں مومنین کے ساتھ تاکہ جماعت مومنین کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے۔ بڑی جامع اصطلاح ہے قرآن کی، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جانا، اور سب سے بڑی نعمت کبریٰ ہے صاحب کہ کوئی شخص یا کوئی جماعت، کوئی قوم زندگی کی تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی وادیوں میں جاتا ہے۔ قرآن کریم نے تاریکی کو جہاں کہا ہے تاریکیاں کہا ہے، جمع کا سیکھا ہے ظلمات کا۔ روشنی جہاں بھی کہا ہے واحد کے سیغے میں کہی ہے الی النور۔ غلط اعتقادات، تواہم پرستیاں، غلط معتقدات، نظریات و خیالات، غلط اور باطل نظام، یہ سب تاریکیاں ہیں اور متعدد قسم کی ہو سکتی ہیں، مختلف قسم کی تاریکیاں ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ غلط جواب سینکڑوں ہو سکتے ہیں، صحیح جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جب نور کہا ہے تو اس کو ایک ہی کہا ہے، روشنی، اور روشنی کا تو خاصہ یہ ہے تاریکیاں کتنی گھٹا ٹوٹ کیوں نہ ہو، ایک دیے خدائی کی ذرا سی روشنی وہ تاریکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بہرحال کہا یہاں یہ تھا کہ خدا اور اس کے فرشتے کچھ کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائے۔ یہ تاریکیوں سے نور کی طرف لے جانا، پھر ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز 14/1 14/1 الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اے رسول یہ کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور،
تاکہ تو اس کتاب کے ذریعے نو انسانی کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائے. یہ معلوم یہاں ہوا کہ خود قرآن کریم کا جو نزول ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے. بات اب بھی ایبسٹریکٹ رہی، کنکریٹ نہیں سامنے آئی، ٹھوس بات ابھی سامنے نہیں آئی، بات نظری حیثیت سے آئی. ابھی 4 آیتیں آگے 14/5 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھی اپنے قوانین دے کر بھیجا. ان آخری قوموں کا من الظلمات إلى النور، سے کہا کہ تو اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لے جا. دیکھتے ہیں آپ کس طرح سے بات واقعاتی سچے ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے ایک اصول دیا ہے، ایک ایبسٹریکٹ ٹرسٹ دیا ہے، تاریخ کی شہادت پیش کی ہے. وہ تصادم جو صاحب ضرب ترین علیہ السلام اور فرعون اور اس کے لشکریوں کے ساتھ ہوئی، فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ملوکیت، سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت کے خلاف جو ٹکراؤ ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ان ساری تاریکیوں سے نکال کے ید و بیضا کی رہنمائی میں سینا کی وادیوں کے اندر لے گئے. اور یہی قرآن نے کہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ رسول یہ ایام اللہ کہا ہے، اللہ کے یوم، دن، ہر دن خدا ہی کا دن ہوتا ہے. لیکن قرآن میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے اسے خدا نے ایام اللہ کہہ کے پکارا ہے. ہمارے دن، ہماری تاریخ، ان کے سامنے یہ ہمارے دن اور ہماری تاریخ پیش کرے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور اس لیے پیش کر کے ہر وہ قوم کہ جو استقامت سے جم کر کھڑی رہے اپنے نسب لین حیات پر اور اس کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کرے، انہیں معلوم ہو کہ یہ چیز کیسے ہوا کرتی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا خدا کی نعمتوں کو یاد کرو. اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب اس نے تمہیں نجات دی قوم فرعون سے. تو معلوم ہوا کہ قوم فرعون کے پنجے میں جو قوم محکومیت کے اندر گرفتار تھی یہ ظلمات تھی. اس سے نجات دلانا پہلا مرحلہ لا تھا، اور پھر سینا کی وادیوں میں وہاں حکومت خداوندی کا قیام یہ نور تھا. اور یہ ہے وہ ایام اللہ جن کی یہاں یاد دہانی کرائی گئی، اور یہ ہے وہ چیز جس کے لیے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ تو اے رسول اس کے ذریعے سے اس قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. اب پھر آ جائیے وہی 33 اور 43 کے اوپر. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. خدا اور اس کے ملائکہ کچھ کرتے ہیں، ذرا آگے چل کے معنی متعین ہو جائیں گے. ابھی یہی سمجھو کہ وہ کچھ کرتے ہیں تاکہ اے جماعت مومنین تمہیں دنیا میں سے ہر قسم کی معقومی اور محتاجی سے نکال کر حقیقی آزادی سے سرفراز فرما دے. یہ ہے ظلمات سے نور کی طرف کسی کام کا چلے جانا. ذہنی تاریکیاں، نظریات، تخیلات، اعتقادات، تصورات کی، عملی تاریکیاں،
طاغوتی قوتوں کی ناکامی، انسانوں کی محتاجی، اور ان سب سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا، دل اور دماغ میں صحیح تصورات و نظریات زندگی کے قائم کر دینا، اور عملی طور پر یہ کیفیت کہ خدا کے قوانین کے سامنے کسی اور کے سامنے جھکنے کے قابل نہ رہنے دینا۔ جماعت المومنین، خدا اور اس کے فرشتے کچھ کرتے ہیں، اس کے ملائکہ کچھ کرتے ہیں تاکہ تمہیں یہ کیفیت نصیب ہو جائے۔ عزیزان ایمان، یہیں سے دیکھا ہم نے کہ خدا اور فرشتوں کے تسبیح کرنے کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہو سکتا، یہ تو کچھ کرنے کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی کہا گیا تھا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے یہ کچھ کرتے ہیں، اور حکم دیا گیا جماعت مومنین سے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے جماعت مومنین تم بھی یہ کچھ کرو۔ تو کچھ کرنے کی بات ہے یہاں، یہ کچھ کرو تاکہ تم ظلمات سے نور کی طرف نکل جاؤ، تاکہ تم ان معصومیتوں اور محتاجیوں، باطل کے اعتقاد اور نظریات اور آئیڈیالوجی سے نکل کر صحیح روشنی کی طرف آ جاؤ۔ خدا اور اس کے فرشتے کچھ کرتے ہیں، جماعت مومنین تم بھی وہی کچھ کرو تاکہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے تمہاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس جماعت مومنین نے جن کو یہ حکم دیا گیا تھا، یہ کچھ کیسے کیا تھا؟ قرآن کریم کے صفحات اس پہ شاہد ہیں، تاریخ کے اوراق اس پر گواہ ہیں۔ مسلسل جد و جہاد، ہم جہاد کی زندگی، چھوٹے بڑے، اگر یہ مارکوں کے بڑے بڑے مارکوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی مہمات کو بھی گنائیں تو کم از کم 82 لڑائیاں آ جاتی ہیں مدنی زندگی کے 5-7 سال کے اندر، اور ٹکراؤ جب لیا گیا ہے تو کیفر و کسرا سے بھی ٹکراؤ لیا گیا ہے تاکہ ظلمات سے نور کی طرف لے آ جائے قوم۔ مسلسل جہاد کی ایک زندگی تھی، اور یہ وہ تھی جہاد کی زندگی جس میں قرآن کریم نے بتایا کہ ملائکہ کی مدد، خدا ملائکہ کی مدد سے کیا کیا کرتا ہے۔ 8/12، 8/12، ایز 12 بھی، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب خدا نے ملائکہ کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، حکم دیا کہ تم یہ کرو، کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں یہ کچھ کرنے کے لیے۔ کیا کرو؟ فثبت الذین آمنوا، یہ جو میدان جنگ میں جماعت مومنین آ کے کھڑی ہو گئی ہے، ان میں استقامت پیدا کرو، یہ جم کے کھڑے ہو جائیں، تصویر پیدا کرو ان کے اندر۔ ملائکہ کو حکم دیا جاتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ یہ کچھ کروں گا، تم بھی یہ کچھ کرو۔ فثبت الذین آمنوا، یہ جو مجاہدین میدان جنگ میں نکل آئے ہیں، ان کے پاؤں میں استقامت ان کے قدموں کے اندر پیدا کرو۔ یہ تو میں دوسرے مقام پہ کبھی عرض کروں گا کہ یہ ملائکہ یوں کیا کیا کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ میں اس وقت صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کرتے ہیں، وہ کیا بات تھی جو وہ کرتے تھے؟ میدان جنگ میں جماعت مومنین مقابلے کے لیے نکلی ہوئی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ایسا کچھ کرو کہ ان کے پاؤں میں استقامت آئے۔ فَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ،
تم دیکھو گے کہ اس کے بعد یہ جو مخالف میں جماعتیں آئی ہیں ان کے دلوں کے اندر میں رعب ان کا پیدا کر دوں گا، ڈر پیدا ہو جائے گا اس قوم کے مقابل کا. اگر تو تعداد کے اعتبار سے یہ بہت کم ہے، سامان حرب و ضرب کی بھی بڑی کمی ہے، لیکن تقویت پیدا کرو ان کے قلوب میں، استقامت پیدا کرو ان کے پاؤں میں. اور میدان جنگ میں جس جماعت کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے یقیناً اس کا روب جاری ہو جاتا ہے مخالفین کے اندر، خواہ تعداد کے اعتبار سے کتنے ہی زیادہ اور سامان حرب و ضرب کے اعتبار سے بھی کتنے ہی ان سے آگے کیوں نہ ہو. کہا کہ ان کے دلوں کے اندر ان کا روب پیدا ہو جائے گا. یہ وہ چیز ہے جسے ملائکہ کا درود پڑھنا میں جو لفظ آ رہا ہوں. خدا اور اس کے فرشتے میدان جنگ میں مومنین نکلے ہوئے ہیں اور وہاں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے. دوسری جگہ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے یہ کہا، میں حوالہ ابھی سامنے آتا ہے تو عرض کروں گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ جو اعلان کرتے ہیں اپنے اس یقین کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. نزول ملائکہ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو ایک محکم یقین کے ساتھ انتظاماً اس قسم کے جہاد کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. قرآن نے بتایا. اب اس مقام پہ ہمارے سامنے یہ لفظ آ گیا صلی علی. عربی زبان کی روح سے اس کے صلی کے بعد جب یہ علی آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پروان چڑھانا، نشو و نما دینا، کامیاب بنانا، حوصلہ افزائی کرنا، تعظیم کرنا، اپریسیشن کرنا، تحسین کرنا، شاباش دینا، کامیاب بنانا. میں سمجھتا ہوں کہ لفظ کا صحیح معنی سامنے اگر آ جائے تو کتنی مشکلات حل ہو جاتی. یہ حق کی آئیڈیالوجی پر مبنی ایک نظام ہے جس کی تشکیل و قیام و استحکام کے لیے یہ جماعت میدان میں آئی ہے. قوانین خداوندی کی مطابقت میں یہ سب کچھ قدم اٹھا رہی ہے. لہذا صحیح قانون کی اطاعت سے اطابت سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ سب ان کو حاصل ہوں گے، اور اس کے ساتھ یہ کائناتی قوتیں بھی ان کے ہم رکاب ہوں گی. نفسیاتی قوتیں ان کے قلوب کے اندر ایک تبدیلی پیدا کریں گی. خدا کی کائناتی قوتیں ان کے ساتھ ہوں گی. یہ اس کے قانون کے مطابق قدم اٹھا رہے ہیں، لہذا اس قانون کی ساری تقویتیں، برکتیں اور قوتیں ان کے ساتھ ہوں گی. اور اس طرح سے ان کا یہ مشن پروان چڑھے گا. یہ لفظ آ گئے ہمارے سامنے صلی علیہ، کامیاب ہوگا، ان کی نشو و نما ہوگی. اور جب یہ کچھ بڑھتے ہوئے آگے چڑھیں گے تو خدا اور اس کے فرشتے تحسین و آفرین کے پھول برسائیں گے ان کی. یہ عام زبان کے اعتبار سے کی چیز آ گئی. اپروبیشن، اپریسیشن، حوصلہ افزائی کرنا. وہی چیز جو میں کہہ رہا تھا پچھلی دفعہ کہ جب یہ مسائل و مشکلات کا ہجوم سامنے آتا ہے مردانہ وار آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری اس قسم کی تخویف اور ترغیب سے یہ جنون عشق کے انداز رک جائیں گے کیا؟ ہمارا قدم آگے بڑھے گا. اور یہ کچھ کرنے والے جو ہیں ان کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے جو فرشتے کرنے میں سجنے ہو جائیں گے. کیا جانے ہو تھی
آفرین تو کمال کر مسالے ہے یہ جناب خوش رکھے تو یہ ہے جس کو عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ چیز جس کے ساتھ ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں نا مورل سپورٹ، وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اگلا قدم بھی اٹھاتے ہیں تو ان کی کامیابی کے لیے، ان کے اس مشن کو پروان چلانے کے لیے، یہ لفظی ترجمہ ہے صلی اللہ کا، اس کی نشو و نما کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کرتے ہیں۔ پہلا قدم تو یہ ہے نا کہ کسی کے کسی فیصلے اور اقدام کو آپ اپروو کریں، پسند کریں، پھر اس کے بعد تحسین و آفرین کریں، شاباش دیں، اس سے حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس کے بعد یہ کہ عملاً ان کا ساتھ دیں، اس سے وہ پروان چلے گا، کامیابیاں ان کو حاصل ہوگی۔ یہ تھے اس لفظ کے معنی صلی اللہ۔ خدا جو کچھ کرتا ہے اس کے متعلق تو میں نے عرض کیا کہ وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، بعد میں عرض کروں گا۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا ایک طریقہ بتایا ہے قرآن نے، اور وہ طریقہ اسی آیت کے اندر ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پھر دوہراتا ہوں میں وہ 33 اور 56 اللہ اور اس کے ملائکہ سامان نشو و نما بہم پہنچاتے ہیں، تقویت کے سامان بہم پہنچاتے ہیں، اس کو کامیاب بنانے کے انتظامات کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے جماعت مومنین تم بھی ایسا کچھ کرو کہ تمہاری ہی قوت بازو سے اس میں پروان چڑھنا ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس کے ساتھ ہم اہم ہو جائیں، جو یہ قدم اٹھاتا ہے اس میں کہو کہ کتنا عظیم قدم ہے، پھر اس کا ساتھ دو۔ اور اگلے لفظ برادران عزیز جنہوں نے بات بتا دی کہ تم کرو کیا، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ہمارے ہاں تو یہ ہے نا درود و سلام بھیجو، سلموا تسلیم، صلو علیہ کے معنی کر دیے درود بھیجو، سلموا تسلیما کے معنی کر دیے سلام بھیجو۔ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس کی اطاعت کرو، قانون اطاعت جیسی اطاعت کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے جسے درود کہا جاتا ہے۔ اے جماعت مومنین، یہ حق کی آواز لے کے کھڑا ہوا ہے، اس لیے خدا اور اس کے ملائکہ کی تائید سے حاصل ہے۔ تم اٹھو اور اس کا ساتھ دو، اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے پوری جدوجہد کرو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو تمہارا امیر ہے، یہ جو تمہارا سربراہ ہے، یہ جو تمہارا ہیڈ ہے، سلموا تسلیما، اطاعت کرو، اس کی پوری اطاعت کر دو۔ یہ اطاعت کیا ہے؟ یہی سلموا تسلیما۔ میں نے عرض کیا برادران عزیز، آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کا ترجمہ تو آپ سلام کیا جاتا ہے، درود و سلام تو ہمارے ہاں موجود ہے اور ہم اس میں پڑھتے بھی، اگر درود کے لیے اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں اور سلام کی جگہ یا نبی سلام والے، وہ درود ہوا، یہ سلام ہوا، قرآن کی روح سے وہ درود ہوا، صلی علی کے معنی ہوئے۔ اس کا ساتھ دو، اسے کامیاب بنانے میں پوری کوشش کرو، اس نظام کی توہین کرو، حوصلہ افزائی کرو اس کے ساتھ دینے والوں کا، اور عملاً کیا کرو، سلموا تسلیما، اپنے اس امیر کی پوری اطاعت کرو۔ دیکھیے عزیزان اللہ، یہ الفاظ دوسرے مقام پہ کہاں آئے؟ چار بٹا 65، 4/65۔ غور سے سنیں،
فلا وربک، خدا خود اپنی، جیسے کہتے ہیں نا قسم کھا کے یہ کہتا ہے، خدا خود اس حقیقت پر شاہد ہے، اس حقیقت پر بڑی عظیم شہادت ہے مجھے پیش کی جا رہی ہے، خود خدا کی شہادت، اور جس بات کے سچے ہونے کی شہادت خدا دے دے اس سے بڑی شہادت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ خدا خود اس حقیقت پر شاہد ہے کہ لا یؤمنون، کتنا ہی کیوں نہ دعویٰ کریں گے ایمان کا، کبھی یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتیٰ یحکموا فیما شجر بینہم، دعوتوں کے اپنے تمام اختلافی معاملات میں تمہیں اپنا قاضی یا فیصلہ دینے والا یا حکم تصور نہ کریں گے۔ یہ رسول کو حکم یا فیصلہ کرنے والا تسلیم کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہی چیز جو دوسری جگہ سورہ مائدہ میں کہا گیا تھا 5/44 کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ کتاب خداوندی کے علاوہ کسی اور طرف سے بھی اپنے معاملات کے فیصلے کراتے ہیں، یہی ہے جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے رسول کی طرف آنے سے کہ فیصلے اب خود نہیں لیے جاتے۔ اس میں اسلام انفرادی چیز نہیں ہے کہ میں اپنے طور پہ فیصلے لے لوں، آپ اپنے طور پہ فیصلہ لیں۔ ایک نظام کی تشکیل ہے، اس نظام کے اندر جو آپ نے اپنا امیر یا سربراہ چنا ہے، اور اس کا پہلا سربراہ یا امیر خدا کی طرف سے خدا کا رسول تھا، اپنے اختلافی معاملات کو اس کی طرف لے جائے تاکہ وہ قرآن کریم کے مطابق اس میں فیصلہ دے دے، اور کہا کہ پورا رب اس پر شاہد ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کہا تھا نا ہدایت احمد کافر ہو تو یہی کافر ہے، یہاں کہا کہ مومن نہیں ہو سکتے دعوت سے کہ اپنے اختلافی معاملات میں کس سے فیصلہ نہ چاہیں، اور اس کے بعد سننا لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ اس کے مطابق ملے ظاہرہ طور پر اس کی تعمیل کرنے تو ایک طرف رہا، دل میں بھی اس کے خلاف گرانی محسوس نہ کریں۔ ایمان یہ ہے، اس لیے کہ ایمان تو نام تھا پوری قلب اور مزاج کی رضامندی سے قرآن کو اپنا حکم مان لینا۔ جب ہم نے دل کی رضامندی سے یہ مان لیا کہ قرآن کریم ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے، تو جو فیصلہ قرآن کے مطابق آئے مومن کے دل میں اس کے خلاف کبیدگی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے آگے ہے وہ لفظ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یہ ہے عقائد کرانا جسے ہم کہتے ہیں، اور تسلیم خم کرنا جیسا کہ حق ہے خم کرنے کا، یہ ہوتا ہے عربی کا یہ قاعدہ جہاں کہا جاتا ہے سلموا تسلیما، اور یہی وہ الفاظ یہاں ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے جماعت مومنین تم بھی اس کے کاز کی، اس مشن کی تائید کرو، حوصلہ افزائی کرو، عملاً ساتھ دو، اسے پروان چڑھاؤ، اسے کامیاب بناؤ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوری اطاعت کرو اس کی جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے۔ اس جماعت مومنین کو دیگر مقامات میں بھی یہ کہا گیا کہ ایمان کے معنی کیا ہیں، رسول پر ایمان کے معنی کیا ہے۔ 7/167 7/157 آیت کے آخری حصہ جو ہے وہ میں پڑھوں گا۔ الذین آمنوا بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لانے والے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، وہ اس رسول کی تائید کرتے ہیں،
اس کا ساتھ دیتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کرتے ہیں، اس مشن کی کامیابی میں اس کی تائید کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور بات پھر واضح کر دی، تو یہ تعظیم کیا ہے؟ یہ کیا اتنا ہی ہے کہ حضور کا اس میں گرانے کان میں پڑے تو ہم انگوٹھوں کو چوم لیں؟ کہا نہیں، آؤ تمہیں بتائیں کہ یہ توقیر اور یہ نصرت دینا، مدد دینا ہے کیا؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس کے ساتھ جو ہم نے یہ روشن کتاب نازل کی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں وہ، اس کے اتباع سے در حقیقت رسول کی مدد ہوتی ہے۔ دوسری جگہ بھی مومنین کے متعلق یہ کہا ہے 48/9 48/9 میں وَتَوَزَّرُوهُ وَتَوَقَّرُوهُ، اس رسول کی تم تعظیم کرو، تقویت کا سامان بہن پہنچاؤ۔ جماعت مومنین اس رسول کے لیے دست بازی بننے، ادھر سے خدا کے قوانین کی جتنی قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ شریک ہے، رسول خود بنفس نفیس اس کے ساتھ شریک ہے، اس کی جماعت اس رسول کی تائید و نصرت میں اس کے ساتھ شریک ہے، تاکہ یہ مشن کامیاب ہو جائے، پروان کر دے۔ عزیزان امام، آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ صلی اعلیٰ کے معنی کیا ہے؟ اب آئیے قرآن کا یہ جو ارشاد کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے جماعت مومنین اس رسول کا ساتھ دو، جو کچھ یہ کر رہا ہے اس کی تائید کرو، اس کے لیے تقویت کا سامان بہن پہنچاؤ، اس کے مشن کی کامیابی کے لیے سب کچھ کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کتاب کی وساطت، اس رسول کی وساطت سے کتاب خداوندی کی پوری اطاعت کرو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تو محدود نہیں تھا، قرآن کریم نے تو خود یہ بات بتا دی تھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ رسول یہ محمد تو نیس بجی ہوئی کہ یہ خدا کا پیغام پہنچانے والا ہے، اس سے پیشتر بھی اس قسم کے پیغام بران آئے، اپنے وقت میں یہاں سے تشریف لے گئے، کیا کل کو اگر یہ بھی مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو پھر تم کہو گے کہ یہ نظام تو اس کی ذات سے وابستہ تھا، وہی نہیں رہا، نظام ختم ہوا، یہ نہ کہیں سمجھ لینا، تو پھر پلٹ لے اپنی وجہ سے کوہن کی طرف، جو ایسا کرے گا اپنا نقصان کرے گا، قرآن نے یہ بتایا ہے ہمیں۔ تو یہ وہ نظام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری رہنا تھا۔ اب یہاں جو چیز ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، تو وہ جو ایک مرکز ملت کی حیثیت تھی، ایک سربراہ کی حیثیت تھی، قرآن کے مطابق فیصلہ دینے والے کی حیثیت تھی، وہ حیثیت حضور کے بعد بھی برقرار رہے گی۔ حضور کے جانشین اس نظام کے سربراہ یہی فریضہ سر انجام دیں گے۔ اب اس کے بعد یہی جسے ہم نے یہ صلی علیہ کہا ہے یہ ہوگا کیا کہ پوری جماعت مومنین اس نظام اور اس مشن کی تقویت کا سامان بہن پہنچ